اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ نہ کوئی شرم نہ کوئی حیا، بندہ بات کرتے ہوئے پہلے سوچ لیتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی سیاسی جماعت کو دیکھتا ہے، اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے، اس کے بعد بات کرتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ میعاد مکمل ہو گئی ہے، صدر پاکستان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اسحاق ڈار صاحب اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی جماعت کے سربراہ نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ بھائی، جو بعد میں وزیر اعظم بنا دیا گیا، بیرون ملک 4 ہفتوں کے علاج کے لیے عدالت سے اجازت لے کے گئے اور 4 ہفتوں کی بجائے 4 سال سے زیادہ وہاں پہ گزار کے آئے۔ اسحاق ڈار خود سینٹ کا الیکشن جیتنے کے باوجود سینٹ کے ممبر کے طور پہ حلف نہیں لیا اور اس وقت تک بیرون ملک رہے جب تک زیرو رسک نہیں ہو گیا، یا ان کی جائیدادیں ضبط ہو گئی، مقدمات چلے۔ مقدمات کیا تھے، کیوں جائیدادیں ضبط ہوئی، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس دوران تشریف آوری نہیں ہوئی، اور جب زیرو رسک ہوا، سب جگہ معاملات سیٹ ہو گئے، تو واپس آئے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ نواز شریف اس بات فوجی قیادت سے پھڈا نہیں لے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بوٹ چاٹنے والی اور بوٹ کو عزت دو والی بات 100% درست ہے، ورنہ پاکستان آنے سے چند دن پہلے نواز شریف نے جب 5-6 لوگوں کا نام لیا، جن میں کچھ ججز صاحبان تھے اور کچھ آرمی کے لوگ تھے، تو نواز شریف کو یہاں ابھی اس نے جوتے نہیں اتارے تھے، اس نے اپنا پسینہ سفر کا خشک نہیں ہونے دیا تھا، پھر اسے بھاگنا پڑا اور لندن جا کے بہن کے چرنوں میں بیٹھ کے اس نے کہا، خدا کا خوف کرو، میں اتنا ماحول بنا کے آیا ہوں، میں جن کی آنکھ کا تارا ہوں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ تمہارا بھیا کیا یہ وہاں سے یاوے بک رہا ہے۔ تو شہباز شریف نے نواز شریف کو مجبور کیا اور یہ بات سمجھائی کہ بیان وہ وقت پرانا نہیں رہا، اب آپ کو بوٹ کو عزت دے کے ہی پاکستان آپ واپس جا سکتے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ پھر اسحاق ڈار کے ذریعے سے ہی کہا گیا جی کہ ہم باجوہ کے اور باقی اور ججوں کے معاملات کو اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ یہ اللہ پہ چھوڑنے والے کدھر سے ہیں؟ یہ یعنی دشمنی میں مکھی مچھر نہ چھوڑیں، لالچ میں یہ ٹگا نہ چھوڑیں، تو یہ اللہ پہ معاملات چھوڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال جو اسحاق ڈار صاحب کا یہ بیان ہے کہ اس دفعہ نواز شریف فوجی قیادت سے پھڈا نہیں کریں گے۔ اب لفظ پھڈا پہ غور کیجئے۔ پھڈا جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، پھڈا جو جن کو آپ غنڈے کہہ سکتے ہیں، پھڈا وہ جنہیں آپ گنڈکا پہ کہہ سکتے ہیں، پھڈا وہ جو جنہیں جواریے ٹیمیں اور اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ پھڈے کرتے ہیں۔ فلموں میں آپ دیکھتے تھے، ڈراموں میں دیکھتے تھے کہ پھڈا ہو گیا جی، پھڈا کرنے والا کون ہے؟ 2 نمبر آدمی ہے۔ تو وہ لفظوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ پھڈا کیا ہے، اور یہ پھڈا کرنے والا پھڈے سے رہے گا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو عادتیں ہوتی ہیں وہ ابتدائی 15, 20, 25 سال عرصہ ہے جس میں عادت تبدیل ہو سکتی ہے، اس کے بعد عادت تبدیل نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ پھڈا جس نے کرنا ہے پھڈا تو کرے گا۔ بہرحال پھڈے والوں کے ساتھ ایک پھڈا ہو گیا ہے کہ پھڈے والے جو ہیں ان کے سارے اتحادی ان سے روٹھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے جواباً اپنے ایک بڑی اتحادی پیپلز پارٹی کو زخم پہنچانے کے لیے انہوں نے 5 جماعتی اتحاد سندھ میں بنایا جا رہا ہے، جس کا مقصد واحد یہ ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، وہ کوئی نون لیگ کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد ان دونوں کے نہیں بن رہے۔ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اتحاد پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں پی ٹی آئی کے ساتھ جی ڈی اے تھی، پہلے ایم کیو ایم بھی تھی، ایم کیو ایم بھاگ گئی، پی ڈی ایم کا حصہ بن گئی، اور جی ڈی اے بڑے باعزت انداز سے کھڑی رہی، اور خاص طور پہ سیراب بانو جو سلام ہے جن کی عظمت کو، ان کا ایک ایک لفظ سونے کے روپ سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس انداز سے وہ جمہوری بات کرتی ہیں، آئین کی بات کرتی ہیں، ضابطے اور قانون کی بات کرتی ہیں، اور جوتیاں مارتی ہیں لفظوں کی پی ڈی ایم والوں کو۔ تو وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جی ڈی اے کو اپنے ساتھ شامل کرا کر تو پی ٹی آئی سے دور کیا جائے۔ بہرحال پیپلز پارٹی کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجائی گئی ہے سندھ میں کہ ان کے خلاف 5 جماعتی اتحاد جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، وہ آخری مراحل میں معاملات۔ ناظرین،
پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ اطلاعات ہیں کہ اگلے قومی الیکشن میں 100 سے زیادہ ممبران ان کے یا 100 سے زیادہ ٹکٹ ہولڈر ان کے جو وکلاء ہوں گے قومی اسمبلی میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جس اسمبلی میں جس کو اسمبلی کو نہیں مانا جا رہا تھا، پھر راتوں رات فیصلہ ہوا، پھر اسی اسمبلی کو مانا گیا، اسی میں وزارتیں بھی لے لی گئیں اور اس میں وزارت عظمیٰ بھی لے لی گئی، اور پھر اس اسمبلی جس اسمبلی کو غلط اسمبلی کیا جا رہا تھا، سلیکٹڈ اسمبلی کہا جا رہا تھا، اس اسمبلی میں اقتدار سنبھالا گیا، اور پھر وہاں پہ راجہ ریاض شاہ صاحب جیسی شخصیت جنہیں اردو کے 2 لفظ سیدھے بولنے نہیں آتے، جنہیں اپنا نام بھی بڑی مشکل سے وہ لکھتے ہیں، ان کو قائد حزب اختلاف بنایا گیا، اور پھر چشم فلک نے تماشا دیکھا جب نگران وزیر اعظم کے انتخاب کا مرحلہ تھا، تو وہاں پہ پی ٹی آئی جو کہ ظاہر ہے مار کھا کے اب وہ اس وقت پاکستان میں انتہائی تجربہ کار سیاسی جماعت بن کے ابھرے گی انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں چونکہ آئینی اور قانونی معاملات ہیں، مسائل ہیں، اس سے نپٹنے کے لیے ہاؤس میں زیادہ سے زیادہ لائرز کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ وکلاء کی ضرورت ہے، تو اس لیے پی ٹی آئی اپنے میکسیمم لائرز کو میدان میں اتارے گی، اور انشاءاللہ العزیز جو اس وقت ماحول ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، فضل امان، ان کے بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے جو وکلاء آئیں گے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ انشاءاللہ وہ سارے کے سارے کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، اسرائیل نے ایک بہت بڑی دھمکی دے دی ہے پوری دنیا کو۔ اسرائیل کا کہنا یہ ہے، ان کے ایک وزیر نے یہ کہا ہے کہ فلسطین پہ ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، اس کا امکان ہے۔ ناظرین، سنتے تھے دجال اس وقت فلسطینی صہیونی دجال کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ دنیا کو جہنم بنانا چاہتے ہیں۔ آئی اے کا فرض منصبی ہے، اور اسلامی تنظیموں کا بھی، او آئی سی کا بھی، اور باقی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ اپنی آواز اٹھائیں، اور آئی اے جو ہے، جو ایجنسی ہے جو اٹامک ممالک ہیں ان کے معاملات کو دیکھتی ہے، وہ فوری طور پہ ایکشن لے اور محدود کرے اسرائیل کے معاملات کو، کہ خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر فلسطین پہ ایٹم بم گرا دیا گیا تو اسے یاد رکھیے کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول بھی وہیں پہ ہے۔ پھر یہ جو جنگ، کیونکہ پھر مسلمانوں کے پاس بھی بہت سارے ہتھیار موجود ہیں، پھر وہ بھی چل سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ فلسطین کا کوئی بڑا ہتھیار چلنے سے پہلے اس کے خلاف اس طرح کا کوئی ہتھیار چل جائے۔ اس لیے دنیا کی ذمہ داری ہے کہ اسرائیل کو، اس دجالی فتنے کو، دجالی قوت کو ایسا کرنے سے روکے، اور اگر ایسا کرنے سے نہ روک سکے تو پھر دنیا کی خیر نہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی اس قدر ظالم ہوئے پڑے ہیں کہ انہوں نے ایک بچوں کی اسکول بس پہ میزائل حملہ کیا، جس کی وجہ سے امریکی بچے بھی اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں ایک شور مچ گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو غیر ملکی لوگ ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں، جنگ میں ان کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، ان کی انسٹالیشن کو، ان کے گھروں کو، ان کی گاڑیوں کے، ان کے دفاتر کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، لیکن اسرائیل یہ ساری حدیں عبور کر چکا ہے۔ وہ اس لڑائی کو شاید کس حتمی نتیجے پہ لے جانا چاہتا ہے، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اس حتمی نتیجے میں اسرائیل نیست و نابود ہوگا انشاءاللہ۔ مسلمان تو ایک نہیں، دو نہیں، اس وقت 54-55 بڑے ممالک ہیں، اور چھوٹی اور ریاستوں کو ملا کے اس وقت بہت سارے، جن کی تعداد اربوں میں بنتی ہے، تو اسرائیل کو یاد رکھنا چاہیے کہ صفحہ ہستی پہ یہودیت کا صرف ایک ملک ہے، یہودی مذہب کا، اور وہ ہے اسرائیل۔ اگر انہوں نے کوئی ایسی غلطی کی تو وہ صفحہ ہستی سے نہ صرف اسرائیل مٹے گا بلکہ سارے کے سارے یہودی مٹ جائیں گے۔ ناظرین، مشکل وقت ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ فلسطینی بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کشمیر، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، جہاں جہاں مظلوم برما، مظلوم مسلمان موجود ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔